السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد، عقائد و مسائل کے دوسرے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلے درس میں گزشتہ کل ہم نے عقائد و مسائل کے متعلق ترغیبی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور آج قبل اس کے کہ میں ان مسائل کو شروع کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ ائمہ جن کے ذریعے سے ان عقائد کی ترویج ہوئی، ان حضرات کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فقہی مسلک کے لحاظ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح علم عقائد میں اہل سنت والجماعت کے دو مشہور امام گزرے ہیں، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام ابو منصور محمد بن محمود سمرقندی ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات کے سامنے تعارف پیش کروں گا۔ انہوں نے ابتدا میں ابو علی عبد الوہاب جبائی معتزلی سے تعلیم حاصل کی اور اپنی عمر کے 40 سال معتزلہ عقائد کی ترویج میں گزارے اور ان کے امام رہے، لیکن اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ ان سے دین حق کی تائید و نصرت کرائیں۔ چنانچہ رمضان المبارک میں انہیں 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، ان عقائد کی تائید کرو جو مجھ سے مروی ہیں۔ چنانچہ رب العزت نے دستگیری فرمائی اور آپ نے معتزلہ کے مذہب سے توبہ کی اور بصرہ کی جامع مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے معتزلی عقائد سے توبہ کر لی ہے۔ اس کے بعد بغداد جا کر حدیث و فقہ کی تکمیل کی اور اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی پرزور تائید کی، حتیٰ کہ معتزلہ کے بے بنیاد عقائد کی عمارت متزلزل ہو گئی اور ان کے رد میں کثرت سے کتابیں بھی لکھیں۔ آپ خود مذہباً شافعی تھے، اسی لیے آپ کی شافعیوں میں بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ اور دوسرے امام ابو منصور محمد بن محمود سمرقندی ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے متعلق انشاءاللہ ان کا تعارف آئندہ کل آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی درست کرنے کی توفیق بخشے، اور اگر ہم غلط عقیدے پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی طرح سے دستگیری فرمائے جس طرح سے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی دستگیری فرمائی تھی۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔